السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ سورہ حدید آیت نمبر 20 اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود کی طرح ہے کہ جس طرح بچہ اپنے ارد گرد کھیلنے کا سامان پھیلاتا ہے، ڈھیروں سامان لے کر، کھلونے لے کر وہ کھیلتا رہتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ کھیل ہی سب کچھ ہے۔ کبھی مٹی سے کھیلتا ہے، کبھی کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ جب وہ کھیلتا ہے تو اس کے نزدیک اس وقت اس کھیل کی اہمیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ کھیل ہی اس کی زندگی ہے، لیکن جب اس کا دل اکتا جاتا ہے، کھیل سے بھر جاتا ہے، تب وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے پھر ایسے اٹھ جاتا ہے جیسے ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہو۔ تو ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی حیثیت یہی ہے کہ یہ پل بھر کا تماشا ہے، پل بھر کا کھیل ہے۔ انسان کا دل بھر جائے گا اور اصل زندگی جو کہ آخرت کی زندگی ہے وہ ہی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی۔ تو اللہ انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی، یہ تو محض کھیل کود ہے، تماشا ہے۔ اگر تم اسی میں محنت مشقت کرتے رہو گے، وقت ضائع کرتے رہو گے، تو آخرت کے مقابلے میں یہ کسی کام کی نہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ لعب کھیل کود کو کہتے ہیں، کھیل تماشے کو کہتے ہیں، وہ چیزیں جو انسان اپنے دل کے بہلانے کو کرتا ہے۔ اسلام میں کھیل کود منع نہیں ہے، لیکن وہ کھیل کود جس سے کوئی فائدہ ہو، جیسے نیزہ بازی، گھڑ سواری، تیراکی یا ایسا کوئی بھی کھیل جیسے نشانہ لگانا پسٹول سے یا رائفل سے یا بندوق، یہ سارے ایسے کھیل ہیں کہ جس سے انسان کا دل بھی بہلتا ہے اور یہ ساری چیزیں پھر جہاد میں بھی اللہ کے دین کے لیے بھی کام آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں کوئی اس طرح سے نیزہ اندازی یا کوئی اس طرح سے مقابلہ ہوتا تو حضرت عائشہ کو اپنے کندھے کے پیچھے سے کھڑا کرتے اور وہ یہ سارے کھیل دیکھ کے خوش ہوتی تھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوڑ کا مقابلہ کیا، جس میں پہلی بار حضرت عائشہ جیت گئیں کیونکہ وہ اس وقت پتلی تھیں، اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر جب دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور فرمایا کہ عائشہ یہ اس دوڑ کا مقابلہ جو ہم نے کیا تھا جس میں تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا تو یہ مقابلہ برابر ہوا۔ حضرت عائشہ
کیونکہ اس عرصے میں کچھ بھاری ہو گئی تھی، اس لیے وہ یہ مقابلہ جیت نہیں سکی۔ یہ تو لعب ہو گیا، کھیل کود۔ اس کے بعد آتا ہے لہو۔ لہو کہتے ہیں ہر اس بات کو، ہر اس چیز کو، ہر اس کھیل کو یا کوئی بھی کام جو انسان کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا دے۔ یعنی لہو ایسی چیز ہے جو بیکار ہوتی ہے، بے فائدہ ہوتی ہے، جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی ذات، آخرت کا نقصان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ یعنی لہو ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو مفید کاموں سے روکتی ہے۔ اسی لیے سورہ تغابن میں آتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں لا تلہکم، یعنی کہ تم اپنے مال میں، اپنی اولاد میں ایسے کھو نہ جانا، ایسے غافل نہ ہو جانا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں پھر اللہ کے ذکر سے روک دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن وہ دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہی اصل چیز ہے کہ یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ لہٰذا جس انسان نے اس دنیا میں دل لگا لیا تو وہ یقیناً آخرت کو چھوڑ دے گا، آخرت کی فکر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آتا ہے والذین ھم عن اللغو معرضون۔ جو بامقصد انسان ہوتا ہے، جس کے لیے دنیا ایک کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جب لغو سے گزرتے ہیں تو اعراض برتتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں اور ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر۔ اور سورہ مومنون میں یہی آیت ہے وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ لغو ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور اس میں دینی یا دنیاوی نقصانات ہو، ان سے پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف خیال بھی نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اتنے فضول اور بیکار مشغلے اور کھیل ہوتے ہیں جو انسان صرف اپنی تفریح کے لیے کرتا ہے، ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، یہ وقت کا ضیاع ہوتے ہیں۔ دنیاوی فائدہ بھی صرف یہ ہوتا ہے کہ چند پلوں کا لطف ہوتا ہے، آخرت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاد کی غرض سے اگر تیراکی، نیزہ بازی، تیر اندازی، نشانہ بازی کی جائے تو یہ چیزیں لغو یا لہو میں نہیں آتی، نہ ہی لعب میں آتی ہیں، کیونکہ ان کا فائدہ ہے۔
یہ لغو بھی نہیں ہے، لعب تو ہو سکتی ہیں کھیل کود لیکن فائدہ مند، اور لغو یا لہو سے مراد پھر فضول باتیں بھی ہو سکتی ہیں، فون پہ گھنٹوں باتیں کرنا، غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، گندی گفتگو کرنا اور گندے گانے سننا، یہ ساری چیزیں لغو میں آ جاتی ہیں۔ ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو ان کا گناہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں سے منہ موڑ کے رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ پھر انہوں نے سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں پڑھی تھیں۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہی ہے کہ وہ لغو باتوں کو، بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے جن کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل وہ ہمیں دنیا میں کتنا فائدہ دے رہا ہے اور اس کا آخرت میں کیا نتیجہ ملتا ہے۔ سورہ تکویر میں بھی یہی چیز آتی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ کہ بے شک تم پر 2 حفاظت کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین، ہر چیز وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ لعب ہو، چاہے وہ لہو ہو، چاہے وہ لغو ہو، کرامن کاتبین ہمارے اعمال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہم کھیل تماشے کے طور پہ کرتے ہیں، ایسی باتیں زبان سے نکالتی ہیں جن کا بظاہر کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا۔ ایک دن آئے گا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے وہ زندگی جو بالکل چھوٹی سی تھی، کھیل تماشے کی طرح تھی، ہم نے آج اس کو ضائع کر دیا اور اس کا کوئی بھی ہمیں آخرت میں فائدہ نہیں پہنچے گا یا نہیں پہنچا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اس خسارے سے بچائے اور دنیا کی زندگی میں ہمیں جو بھی کام کرنے کی اللہ توفیق دے، کم از کم اس میں سے لغو کو نکال دیں، بیکار چیزوں کو، لہو کو، وہ چیزیں جو ہمیں اللہ سے غافل کر دیں اور ہمیں ہماری زندگیوں کو، ہمارے اعمال کو، ہماری زبان کو اللہ محفوظ رکھے ہر اس عمل سے جس کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔